کہ ہماری زندگی لذتوں میں منہمک ہو گئے، دنیا کی شہوات، دنیا کے دل فریب نظارے. آج انہوں نے ہم سے قبر کو بھلا دیا. قبر کا وہ تنگ و تاریک گڑھا جس کو ہر شخص جانتا ہے، بخوبی جانتا ہے، اپنے عزیزوں رشتہ داروں کو اس میں دفنا کر آتے ہیں. جو اسلامی بہنیں سماعت فرما رہی ہیں پردے کے ساتھ، ان کو بھی پتا ہے کہ قبر میں جا کر دفنا دیا جاتا ہے. یہ خود تو نہیں جاتی لیکن ان کو معلوم ہے. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، لیکن یاد رکھیں یہ دنیا کی لذتوں میں اگر ہم کھو گئے تو یہ رات اور دن تو ہماری زندگی کی شاخ کو کاٹ ہی رہے ہیں. وقت آہستہ آہستہ گزر ہی رہا ہے، اور ان لذتوں میں اگر ہم کھو گئے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر زندگی ہماری غفلت میں گزر جائے گی. ارشاد فرمایا گیا لذتوں کو توڑنے والی موت کو یاد کرو. موت جو ہے وہ لذتوں کو ختم کر دیتی ہے. آج ہم نے موت کو بھلا دیا. جب موت اور قبر و حشر کا ذکر ہو ہمارا موڈ آف ہو جاتا ہے، ہم گھبرانے لگ جاتے ہیں، بولتے ہیں یار کوئی اور بات کرو. ہمیں بھی معلوم ہے مرنا ہے، اللہ کو جان دینی. ہمارا دل نہیں کرتا نیک بننے کا. لوگ اس طرح ہم کو کنونس کرتے ہیں، ہمارا دل نہیں کرتا نیک بننے کا. بس کیا کریں، توفیق ہی نہیں ہے ہم کو. آپ دعا کریں مولوی صاحب ہمیں توفیق مل جائے، ہم بھی نمازی بن جائیں گے، ہم بھی یہ کریں گے، ہم بھی وہ کریں گے. اور ابھی تو ہماری عمر ہی کیا ہے جی، ابھی تو ہم کم عمر ہیں، نوجوان ہیں. بس تھوڑا عمر گزرنے دیں پھر اللہ کی عبادت کریں گے. یاد رکھیں شیطان کا اور نفس کا یہ بڑا خطرناک ترین وار ہے اور کامیاب ترین وار ہے کہ بندے کو عمر کی لالچ دے کر، امید میں ڈال کر وہ غفلت میں مبتلا کر دیتا ہے. اور بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ابھی بہت جیوں گا، ابھی بہت دن ہے میرے پاس. نماز شروع کرو، جمعے سے شروع کریں گے، رمضان سے شروع کریں گے، نہیں پڑھتے. اور اپنے آپ کو ڈھارس بناتا رہتا ہے، بولتا ہے یار ابھی بڑی عمر پڑی، ابھی ساری زندگی پڑی. اس ساری زندگی کا اس کو پتہ نہیں ہے کہ اس کی یہ ساری زندگی جس کو یہ ساری زندگی کہہ رہا ہے، یہ ایک دن ہے، ایک گھنٹہ ہے، ایک لمحہ ہے، ایک سال ہے، یا کتنے سال ہے. کچھ پتہ نہیں ہے کسی کو بھی. بتائیے کسی کو معلوم ہے اپنی زندگی کے بارے میں؟ کسی کو نہیں، کوئی نہیں جانتا. میں بھی نہیں جانتا، آپ بھی نہیں جانتے. اور یہ حقیقت ہے، اس حقیقت سے کسی کو بھی انکار نہیں ہے. موت برحق ہے، موت آنا ہے، آئے گی اور آ کر رہے گی، یک بارگی آئے گی. اور یاد رکھیں جب موت آ جائے گی پھر بندے کو توبہ کا بھی موقع نہیں ملے گا، پھر اس کو توبہ کا بھی موقع نہیں ملے گا. جب نزع کا عالم طاری ہو جائے گا پھر اس وقت اس پر توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا. اس وقت جبکہ اس کو سب کچھ نظر آ رہا ہوگا، زندگی کے سارے کرتوت سامنے ہوں گے، مگر اس وقت اس کی نہیں چلے گی، اس کی نہیں مانی جائے گی. تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو زندگی طویل ہونے کی خواہش میں قبر کے گڑھے میں جا پڑے. اور بڑھاپے کی دہلیز پر تو کوئی کوئی قدم رکھتا ہے. اس وقت اس اجتماع میں بھی نوجوان زیادہ ہیں، بہت کم بوڑھے حضرات نظر آ رہے ہیں. بڑھاپے کی دہلیز پر تو بہت کم لوگ قدم رکھتے ہیں. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اگر زندگی یوں ہی گزرتی رہی اور یہ سوچا کہ جب بوڑھے ہوں گے، جب عبادت کریں گے، تو کچھ پتہ نہیں ہے کہ بوڑھا ہو بھی پائیں گے یا نہیں. اور کتنے بوڑھے حضرات ہوتے ہیں وہ بھی نمازیں قضا کرتے ہیں، وہ بھی جناب والا تاش کھیلتے ہیں، وہ بھی طرح طرح کے دوسرے گناہ کرتے ہیں، ان کو بھی اپنے بڑھاپے کا خیال نہیں ہوتا. تو خواہ بوڑھا ہو یا جوان، عورت ہو یا مرد، سب کو مرنا ہے. سب کو ایک دن موت آئے گی. موت پیدائش سے پہلے بھی آتی ہے، جی ہاں، ماں کے پیٹ میں بھی موت آتی ہے. موت پیدائش کے فوراً بعد بھی آتی ہے.
موت لڑکپن میں بھی آتی ہے، موت بچپن میں بھی آتی ہے، موت جوانی میں بھی آتی ہے، موت بڑھاپے میں بھی آتی ہے۔ موت کے لیے کوئی عمر کا حصہ مخصوص نہیں ہے، ہر عمر میں موت آتی ہے اور آتی ہے اور آ کر رہے گی۔ ہم نے کیا تیاری کر رکھی؟ ہم نے اس زندگی سے کیا عبرت حاصل کی؟ کیا سیکھا ہے؟ کیا یوں ہی ہم غافلوں کی طرح زندگی بسر کرتے رہیں گے؟ اور اگر اسی غفلت میں انتقال ہو گیا تو رب تعالیٰ کو کیا منہ دکھائیں گے کہ اے مالک تو نے عبادت کے لیے بھیجا تھا اور ہم اپنے دنیاوی کاموں میں مصروف رہے، ہم طرح طرح کے الٹے سیدھے کاموں میں مصروف رہے، اپنے دوستوں کے ساتھ ہلا گلا کرتے رہے، شور شرابہ کرتے رہے، جب کہیں نصیحت کی بات بتائی جاتی تھی تو ہم ہنستے تھے، مسکراتے تھے اور جناب والا دینی لوگوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے اور ان پر پھپتیاں کستے تھے، ان کو ملا مولوی کہہ کر چڑھاتے تھے اور داڑھی اور امامے والوں کو دیکھ دیکھ کر ہنستے تھے اور نماز نہیں پڑھتے تھے، اپنا وقت فضول کاموں میں برباد کرتے تھے۔ بتائیے کوئی شخص خود سے یہ کہہ سکے گا؟ اس دن تو شرمندگی ایسی ہوگی والعیاذ باللہ، لوگ اپنے پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے۔ بروز قیامت ایسی پریشانی ہوگی کہ ارشاد فرمایا گیا جو لوگ ناخن کترتے ہیں نا بعض پریشانی کے عالم میں، تو اس دن بعض رات میں ناخن کتریں گے اور ناخن کترتے کترتے پوری کوہنی تک کتر جائیں گے اور ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اندازہ لگا ایسی پریشانی ہوگی بروز محشر۔ سورج 1.25 میل کے فاصلے پر ہوگا، آج اتنے کروڑوں میل ہم سے دور ہے اور اس کا رخ نہیں ہے، اس کی پشت ہے ہماری طرف، اور اس کے باوجود آپ کے علاقے میں تو زیادہ گرمی ہوتی ہے۔ جب جون جولائی کا مہینہ ہو، سخت گرمی ہو، تو زمین پر ننگے پاؤں چند سیکنڈ کے لیے بھی ہم کھڑے نہیں ہو سکتے۔ اس وقت کیا ہم نے اس زمین کی تپش کو دیکھ کر، سورج کی تمازت کو، گرمی کو دیکھ کر اپنی آخرت کو یاد کیا؟ افسوس ہم نہیں کرتے۔ عبرت کی نظر سے ہم کسی چیز کو دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ کبھی لائٹ چلی جائے، سخت اندھیرا ہو، ہمیں قبر کا اندھیرا یاد آیا؟ افسوس نہیں آتا۔ حالانکہ ایسے مواقع پر اگر ہم قبر و حشر کو یاد کریں تو ہمیں کچھ احساس ہوگا، اور یوں اپنا ذہن بنایا کریں کہ آج گرمی ہے، میں سائے میں جا سکتا ہوں، ٹھنڈا پانی پی سکتا ہوں، شربت پی سکتا ہوں، اور یہ گرمی کچھ دیر رہے گی، 2-3 گھنٹوں کے بعد سائے لمبے ہو جائیں گے، سورج ڈھل جائے گا، گرمی کم ہو جائے گی، سورج کی حدت کم ہو جائے گی۔ لیکن بروز محشر 50,000 سالہ دن ہوگا، اللہ تعالیٰ کے عرش کے علاوہ، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لواء الحمد کے علاوہ کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا۔ اندازہ لگائیں، کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا، لوگ عجیب و غریب پریشانیوں کا شکار ہوں گے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قیامت کے دن کے بارے میں، وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور اس دن پہاڑ ایسے ہوں گے جیسے دھن کی ہوئی رنگین روئی، اور انسان ایسے ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے پتنگے۔ عجیب پریشانی کا عالم ہوگا۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، یاد رکھیں جس نے دنیا میں اچھا عمل کیا ہوگا، جس پر رب تعالیٰ کی رحمت ہوئی، محبوب علیہ السلام کو راضی کرنے میں کامیاب ہوا، دنیا میں ان کے دامن کرم کو تھامے رکھا، انہی کو اپنا سب کچھ مانا، ان کے ارشادات پر عمل کیا، ان کی سنتوں پر عمل کیا، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کیا، دنیا کی بے ثباتی کو سامنے رکھتے ہوئے قبر و حشر کی تیاری کی، اس دن اس کو کوئی خوف نہیں ہوگا، اس دن وہ امن والوں میں ہوگا، اس دن اس کا نامہ اعمال دہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، بائیں ہاتھ میں نہیں دیا جائے گا، اس دن اس پر کرم ہوگا۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، اگر ہم بھی اس کرم کے
خواہاں ہیں کہ بروز محشر ہمارے ساتھ اچھا معاملہ ہو، قبر میں ہمارے ساتھ اچھا معاملہ ہو، تو یہ دنیا دارالعمل ہے، یہاں پر ہمیں تیاری کرنا پڑے گی، یہاں پر جناب والا ہمیں آخرت کے بارے میں سوچنا ہوگا۔ اپنی موت کو، قبر و حشر کو سامنے رکھ کر آئیے ہم سب مل کر اپنی آخرت کی تیاری کرتے ہیں، کیونکہ دنیا یہ فانی ہے، ہم بھی فانی ہیں، نہ ہم یہاں ہمیشہ رہیں گے، نہ کوئی رہا ہے نہ کوئی رہے گا۔ کل من علیہا فانی ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، سب چیزوں کو فنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس کو صرف بقا حاصل ہے، وہی باقی رہنے والی ذات ہے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اگر زندگی اسی طرح گناہوں میں مبتلا رہی، اگر قبر و آخرت کا ہمیں ہوش نہ رہا اور اسی عالم میں بغیر توبہ کیے اگر ہمارا انتقال ہو گیا تو بتائیے رب تعالیٰ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ میری محترم اسلامی بہنیں بھی پردے میں سماعت فرما رہی ہیں، وہ بھی توجہ فرمائیں۔ ہمارے آج اسلامی بہنوں کا یہ حال ہے، وہ گھروں میں نمازیں قضا کرتے ہیں، اسلامی بھائی گھر اور باہر سب جگہ نمازیں قضا کرتے ہیں، ادھر ادھر دوستوں کے ساتھ کام میں مصروف ہیں، نماز جیسی عبادت سے دور ہیں، فضول باتوں میں وقت صرف ہو رہا ہے، نماز کے لیے ٹائم نہیں ملتا، فضول باتوں کے لیے ٹائم ہے، نماز کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ عورتوں کو گھروں میں کام کاج سے فرصت نہیں ہے، بچوں کے پیشاب پخانے کا بہانہ کر کے نمازیں قضا کرتی ہیں۔ یاد رکھیں، جس نے عمر میں ایک بھی نماز قضا کی 2,88,00,000 سال جہنم میں اسے جلنا پڑے گا، جہنم کے دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ بے نمازی کے چہرے پر رونق نہیں رہتی، بے نمازی کے رزق میں برکت نہیں ہوتی، بے نمازی کی معاشرے میں عزت نہیں ہوتی۔ نماز سے عزت ملتی ہے، نماز سے رزق میں برکت ہے، نماز چہرے کا نور ہے، نماز دل کا سرور ہے، نماز قبر کے اندھیرے میں روشنی ہے۔ نمازی کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب ہوگی، اور نمازی کے لیے بروز محشر سب سے بڑی نعمت یہ ہوگی کہ اس کو اللہ تعالیٰ کا جنت میں دیدار ہوگا۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں، آج ہم نماز جیسی عظیم الشان عبادت سے دور ہیں، وہ عبادت کہ جس کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے۔ نماز معراج شریف کا تحفہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے عظیم الشان تحفہ ہمارے پاس لائے، آج ہم اس تحفے کی قدر نہیں کر رہے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، آخر کب تک ہم اسی طرح غافل رہیں گے؟ کب ہماری غفلت کا پردہ چاک ہوگا؟ کب ہماری آنکھیں کھلیں گی؟ تو ابھی موقع ہے، ابھی ہم توبہ کر سکتے ہیں۔ آئیے اللہ کے حضور مل کر توبہ کریں کہ اے مالک، ہمارے تو گناہوں کو معاف فرما دے، ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں کہ تیری نافرمانی نہیں کریں گے، ہم 5 وقتہ نماز ادا کریں گے، گناہوں سے بچتے رہیں گے، تیرے محبوب کی سنتوں پر عمل کرتے رہیں گے۔ اسی میں میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں ہماری فلاح و بہبود ہے۔ اسلامی بہنیں بھی سماعت فرما رہی ہیں، بے پردگی کا مرض آج مسلمان عورتوں میں عام ہوتا جا رہا ہے، بالخصوص گاؤں دیہات کے علاقوں میں تو عجیب و غریب سوچ ہے، وہ سارے ہی پیڑاں پران ہے اور بالکل پردہ نہیں۔ یاد رکھیں، اسلام نے جو حد رکھی ہے اس حد کو جو کراس کرے گا وہ نقصان اٹھائے گا۔ اسلام کی کسی بھی حکم میں خامی نہیں، کسی بھی حکم میں خامی نہیں، خامی ہمارے اندر ہے۔ اسلام نے جو حد مقرر کی ہے اس حد کے اندر ہمیں رہنا ہوگا۔ عورت کا لفظی ترجمہ چھپانے کی چیز ہے، اس کی آواز تک جو ہے وہ غیر محرم نہ سنے، یہاں تک کہ عورت کے بال بھی غیر محرم نہ دیکھے۔ بلکہ ہم نے دیکھا ہے اور سنا بھی ہے کہ عورت جب کنگھی کرے تو اس کے جو بال کنگھی میں ہوتے ہیں ان کو بھی وہ باہر نہ پھینکے تاکہ غیر مرد کی ان پر بھی نظر نہ پڑے۔ اور جس گھر کی عورت کے پاؤں کے زیور کی آواز گھر سے باہر جائے اس گھر کے کسی فرد کی دعا قبول نہیں ہوتی۔
اور جس گھر کی عورت کی آواز نہیں عورت پوری کی پوری باہر نظر آئے اور عجیب و غریب انداز سے نظر آئے تو اس کی دعائیں قبول ہوں گی، اس گھر پہ رحمت برسے گی. پھر ہم شکایت کرتے ہیں ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے، ہم پریشانیوں کا شکار ہیں، ہم مصیبتوں میں گرے ہوئے ہیں. مصیبتوں کو تو ہم خود دعوت دے رہے ہیں. یاد رکھیں میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اسلام کے اصولوں پر عمل کرنے میں ہماری فلاح و بہبود ہے. مسلمان عورت کے لیے پردہ فرض ہے. جو بے پردہ گھومتی ہیں رب تعالیٰ اگر ناراض ہو گیا قبر میں ان کو عذاب ہوگا، بروز حشر ان کو عذاب دیا جائے گا. کہیں دیکھا گیا کہ وہ سر کے بالوں سے لٹکی ہوئی ہیں اور ان کو سزا دی جا رہی ہے. کہیں کسی طریقے سے دیکھا گیا کہ عورتوں کو بے پردگی کی وجہ سے سزا مل رہی ہے. اور یاد رکھیں پردے میں عزت ہے اور احترام ہے اور عظمت ہے. آپ خود اندازہ لگائیں، جو عورتیں مکمل پردے سے گھر سے باہر مجبوری میں بھی اگر نکلتی ہیں یا ضرورتاً نکلتی ہیں، ان کو لوگ کس نظروں سے دیکھتے ہیں، اور جو بے پردہ گھومتی ہیں ان کو کن نظروں سے دیکھا جاتا ہے. سب باشعور اور سمجھدار حضرات ہیں. میری اتنی سی بات سے خود اندازہ لگا لیں، اسلامی بھائی بھی اور اسلامی بہنیں بھی، کتنا فرق ہے دونوں کے درمیان. اور پردہ قرآن و احادیث کے احکامات کے مطابق فرض ہے، ضروری ہے کہ نامحرم سے پردہ کیا جائے. مگر افسوس آج ایسا کہ ہمارا ذہن شیطان نے خراب کر دیا کہ جتنے میڈیاز ہیں، جتنے کہ ذرائع ابلاغ ہیں، سب کے سب آج بے پردگی کو فروغ دے رہے ہیں. کیا اخبار و رسائل اور کیا دوسرے ذرائع، بلکہ اس کو اور جناب والا طریقے سے، یعنی شراب کے اوپر سرکے کا لیبل لگا کے، مکھن کا لیبل لگا کے، شربت کا لیبل لگا کے لوگوں کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے. اور اس کو ٹیلنٹ کا نام دیا جا رہا ہے، اس کو تہذیب کا نام دیا جا رہا ہے، اس کو ثقافت کا نام دیا جا رہا ہے، اس کو فن کا نام دیا جا رہا ہے. ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. ہماری تہذیب، ہماری ثقافت، ہمارا تمدن یہ اسلام سے وابستہ